سے وابستہ معززین خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں نومنتخب صدر جو ہیں امریاض صاحب اور جنرل سیکرٹری صاحب طیب عثمان صاحب اور ساتھ کی پوری کابینہ، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ فارم 45 کے تحت الیکٹ ہو کر ماشاءاللہ الیکٹ ہوئے ہیں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ذمہ داری سونپی ہے اس کو ایسے طریقے سے وہ انجام دے سکیں اور آپ سب کے جو اعتماد ہے اس میں پورا اتر سکے۔ چاہے صحافت ہو چاہے سیاست ہو، ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اور لوگ ہی کسی بھی طبقے کو آگے سے اس کا ایک چہرہ پیش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو لے کے چلے جائیں۔ آپ اپنے ایک پروفیشن کو عظیم پروفیشن بھی بنا سکتے ہیں، اور اسی پروفیشن کو آپ نیچے بھی لے جا سکتے ہیں۔ اب سیاست جو ہے وہ کہتے ہیں عبادت ہے، لیکن آج سیاستدان کا جو چہرہ قوم کے سامنے آتا ہے، دنیا کے سامنے آتا ہے، تو لگتا ہے کہ کرپشن کے لیے ہی صرف سیاست جو ہے سیاستدان وہ بنائے گئے ہیں یا بنائے جاتے ہیں یا بنتے ہیں۔ اسی طرح صحافت جو ہے وہ ایک بہت میرے حساب سے ایک بہت ہی ذمہ داری والا، ایک بہت ہی پاک قسم کا ایک شعبہ ہے، لیکن اگر اس کو آپ حق اور سچ کی بات، جس کا حکم ہم اسلام میں اس طرف لے کے جائیں گے تو اس کا معیار کہیں اور ہوگا، اور اس کو اگر آپ ذاتی مفاد کے لیے کسی اور چیز کے لیے استعمال کر کے حق اور سچ کے بجائے کسی اور طرف امپریشن جائے گا کہ فیک نیوز یا پروپیگنڈا اس طرح کی چیز بھی کی جاتی ہے، تو اس سے اس کو اتنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ چونکہ میں تو گھوڑوں کا سوار ہوں، میں ہمیشہ ایک سوچ رکھتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ ہم سوار کہتے ہیں کہ ٹپے نو گھوڑا ہی نہیں مل رہا، تو میں پیچھے کی طرف زیادہ فوکس نہیں کرتا بلکہ آگے کی طرف فوکس کرتا ہوں کہ جو ہم سے ہوا، کس نے کیا، کیسے ہوا، اس کے بجائے ہم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ان چیزوں سے سیکھ کر کس طرح کرنا ہے، اپنی اصلاح کریں کیسے کرنا ہے۔ کسی اور کی غلطی سے سیکھنے والا جو ہے وہ ایک عقل مند آدمی ہوتا ہے، اور اپنی غلطی سے نہ سیکھنے والا بنا تو دنیا کا بیوقوف ترین آدمی ہوگا۔ تو ہم نے آگے بڑھ کے یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے بہتری لا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے ہر اس شعبے میں جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اپنی مرضی سے ہم نے اس کو چنا، اس کو ہم ایک عظیم شعبہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ کسی اور نے کرنا نہیں ہے، کرنا تو ہم نے ہی ہے، لیکن اگر ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر کرے گا تو ہمارے ساتھ ساتھ مسائل کم ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمارے موجودات نے، ہم نے اپنے معاشرے میں اپنی زندگی میں بہت سی کمیاں اور محرومیاں دیکھی ہیں، ہر طبقے میں ہم دیکھتے ہیں کمیاں ہیں، محرومیاں ہیں، ہر سیکٹر میں کمیاں ہیں، محرومیاں ہیں۔ آگے کیوں نہیں جا سکی؟ کہ شاید ایفرٹ کی کمی ہوگی۔ ایفرٹ کے بعد پھر دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، ہم ان لوگوں میں ہیں جن کو وہ انعام دیتا ہے، تو پھر وہ بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا، اس کی رضامندی کو اپنی طرف مائل کرنا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں مل کے کرنی ہیں۔ میں یہاں پر تنقید کے بارے میں کہوں گا کہ تنقید کی برداشت میرے میں پہلے بہت کم تھی، وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو بڑھایا۔ پھر بھی انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کی، زیادہ بھی ہوتی ہے کم بھی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اندر کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے انسان کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ رائے ایک ایسی چیز ہے کہ جو قائم کرنے کے لیے آپ کو پورا میں تو کہتا ہوں پوری ریسرچ کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں جو اپنی رائے قائم کرنے میں نے جو سیکھا اپنی زندگی میں وہ یہ سیکھا کہ جو رائے قائم کرنے میں ریسرچ کر کے تحمل سے کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کی کریڈیبلٹی بہت آگے جاتی ہے، اور جو ہم جو کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، تو یہ اسی کا ایک اثر ہے، اسی لیے یہ کہا گیا ہے۔ تو جو اس طرح کرتے ہیں ان کی بات کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں آتا، تو اس طرح نہیں کرتے ان کی باتوں میں سوالیہ نشان آتا ہے، اور یہی آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ اور کریڈیبلٹی کے اوپر مجھے عمران خان صاحب نے آج سے بہت سال پہلے مجھے کہا تھا کہ کریڈیبلٹی کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ یا باہر جاتا ہے تو وہاں کی ایجنسیز ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ان کو کہ یار یہ جو ہے کیسا آدمی ہے، ملک کے لیے کیا سوچتا ہے، یہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے، یہ اپنے ملک کے بارے میں کتنا وفادار ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ تو اسی
سے ہی پھر آپ کو اس طرح ڈیل کیا جاتا ہے اور آپ کو عزت اسی طرح سے ہی نوازی جاتی ہے. تو کریڈیبلٹی کو قائم کرنے کے لیے آپ کو اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا. اپنی ذات کے لیے آپ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز، اپنے پرنسپل پہ کمپرومائز نہیں کریں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی ہمیشہ رہے گی. تو انشاءاللہ اس وقت بحیثیت وزیر اعلیٰ صوبے کا میں یہاں پر آپ کے توسط سے بڑے فخر سے ایک بات کر سکتا ہوں اور چیلنج کر سکتا ہوں کہ جتنی ماشاءاللہ انکریز ریونیو کی اس صوبے نے اس حکومت کے آنے کے بعد کی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی ریونیو انکریز نہیں ہوئی. کل کی یہ رپورٹ ہے کہ 49% ہم نے اپنے ریونیو کو بڑھایا ہے، اور یہ ان ملکوں سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. جیسے سنگاپور جب بالکل ہی چینج ہوا تو اس طرح کی پرسنٹیج ایسے ملکوں کی آئی ہے. اور میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ باقی بھی اس طرح کریں تاکہ ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے ہم اس وقت تک نہ ہم خوددار ہو سکتے ہیں نہ ہم خود مختار ہو سکتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. اور میں اب تفصیل میں نہیں جاتا کہ اس کے علاوہ کیا کیا ہم نے کیا، دکھایا نہیں جاتا. پھولیں آ جاتی ہیں، پھولوں کے پرشر بھی آ جاتے ہیں، ہم اس سے گلہ بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کیپیسٹی ہے ہر انسان کی. کچھ لوگوں سے لڑنا اور مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے. ہم نے بہت لڑائیاں کی ہیں، دیکھی ہیں، بہت آگے تک جا کے دیکھی ہیں، اور اس کا ہم نے انجام بھی دیکھا ہے، بہت بھیانک طریقے سے دیکھا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے. لیکن بات یہ کہ جب تک ہم اپنا قوم کا آپس میں، اپنے صوبوں کا آپس میں موازنہ نہیں کریں گے، ایک مقابلہ نہیں ہوگا، ایویلویشن نہیں ہوگی، تو اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا کہ کون کیا ہے. اور اگر کوئی ایک کر سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں کر رہا، اس کی کیا وجہ ہے. تو میں آپ کے توسط صرف ایک بات کرتا ہوں کہ میں گورننس کے حوالے سے، میں ریونیوز کے حوالے سے، میں پرفارمنس کے حوالے سے تمام آپ کی جتنے بھی صحافت سے وابستہ لوگ ہیں، چاہے وہ اخبارات ہیں، چاہے وہ ہمارے میڈیا چینلز ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ ہر صوبے سے ایک پروگرام رکھیں اسپیشل، اور ہر ایک پیج رکھیں اپنے اخبار کا، ایک اپنے چینل کا ایک پروگرام رکھیں جس کو آپ اناؤنس کریں کہ اس صوبے کا ایک نمائندہ آ کر اپنے صوبے کا، کیونکہ سال پورا ہونے والا ہے، وہ بتائے گا، اور اس دن اس صوبے والا بتائے گا، اور وہ سارے جب بتائیں تو اس سے پتہ چلے کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ آگاہی بہت ضروری ہے. یہ آگاہی دینا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہماری قوم آگاہ نہیں ہوگی، جو آپ کی ذمہ داری ہے، تب تک اپنے وہ لیڈر، پارٹیاں اور اپنے نمائندے صحیح چننے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ تبھی اپنے صحیح نمائندے چن سکتی ہے جب ان کو اویئرنیس ہو، ان کو پتہ ہو کہ ہم جس بندے کو، جس پارٹی کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، وہ یہ اہلیت رکھتا ہے، وہ یہ کارکردگی رکھتا ہے. تو اگر ہم یہ کر لیں تو میرے خیال میں بہت سے سوالوں کے بہت سے جواب آ جائیں گے، اور ان سے ظاہری بات ہے قوم کا فائدہ ہوگا، اور قوم کو فائدہ دینا ہی اور قوم کو آگاہی دینا ہی یہ آپ لوگوں پہ فرض ہے. اب میں ذرا آ جاتا ہوں آپ کی کچھ چیزوں پر. جب سے انشاءاللہ ہماری حکومت آئی ہے، ہم نے صحافی برادری کو اور صحافیوں کو انشاءاللہ اپنا بھائی سمجھ کر، اور ہم اس چیز پہ نہیں کرتے کہ جی کون ہمارے حق میں ہے، کون ہمارے حق میں نہیں ہے، کون میرے لیے خبر اچھی لکھتا ہے، کون میری برائی کرتا ہے. ہم نے آپ کے ہی بتائے ہوئے فارمولے کے اوپر آپ سے ہی پوچھ کر، آپ کے سائز آف پریس کلب کے مطابق، آپ کی دی ہوئی لسٹ کے مطابق ان کو اپنے سائز کے مطابق جو ہے وہ گرانٹ دی ہے، اور ایسی گرانٹ دی ہیں جو آج تک تاریخ میں کبھی بھی آپ کو نہیں دی گئی. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. میرٹ سسٹم، اس میں میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جب میں گرانٹ 5 کروڑ کی دے رہا تھا تو مجھے وہاں پر بتایا گیا تھا کہ جی ابھی اگلا الیکشن آنے والا ہے، تو یہ تو ون ٹائم گرانٹ ہے، 1 سال کے اندر اندر پھر دوبارہ آئے گی نہیں، تو آپ ان کو دے رہے ہیں تو پھر ہم جو اگلے الیکشن کریں گے شاید کوئی اور الیکٹ ہو کے آ جائے تو نہ ہی کبھی نہ آئے گی. ان کا کیا ہوا تھا، میں نے اس وقت کہا تھا کہ انشاءاللہ جس طرح ہم کام کر رہے ہیں، ہم صوبے میں اتنے وسائل پیدا کریں گے انشاءاللہ کہ ہماری یہ حیثیت ہوگی کہ ہم انشاءاللہ 1 سال میں 2 بار بھی دے سکیں. تو پشاور پریس کلب کیونکہ پشاور ہمارا دارالخلافہ ہے، پشاور پہ انشاءاللہ جو ابھی ہم کام کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ دارالخلافہ کے طور میں پشاور جو حق رکھتا ہے انشاءاللہ حق ادا کر کے پشاور کی ڈیولپمنٹ میں انشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے، جو آپ کو نظر کچھ آ رہا ہے، کچھ آپ کو نظر آئے گا. تو انشاءاللہ
وہ جو میں نے کہا تھا آپ کو، تو آپ کو ون ٹائم گرانٹ جو سال والی تھی اس سال سے پہلے ہی 5 کروڑ کی میں ایک آپ کو اسی سال میں ہی جون تک اعلان کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا سیڈ منی کا جو ایک ہمارا کانسیپٹ ہے، اور میرے خیال میں اچھا کانسیپٹ ہے کہ بجائے ہم ایک دو پیسے دیتے ہیں، اور ہمارے بہت سے جو ہمارے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پہلا صوبہ ہے کہ جس نے اپنا انڈومنٹ فنڈ بنایا ہے اپنے قرض اتارنے کے لیے، اور 30 طرف ہم نے اکاؤنٹ میں رکھا ہے، فالوڈ بائی کہ ہم نے اپنے سب جو ہے جتنے بھی ہمارے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے اندر لائبلٹیز ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، جب تک پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی لائبلٹیز دینی پڑتی ہیں، ہمارا واسا ہے، ہمارا لوکل گورنمنٹ ہے، کچھ اور بینکیں بھی ہیں، تو میں اس سوچ کا حامل ہوں کہ ان کو بار بار پیسے دے کے ٹیکس پیئر منی کو ضائع کرنے کے بجائے ون ٹائم دے کے ہم ان کا خسارہ ختم کریں، اور پیسہ بھی ہمارا پروٹیکٹڈ سیف پڑا ہو، وہ ہمارے فائنانس کے اکاؤنٹ میں ہو۔ تو ہم سب کے لیے انشاءاللہ اس طرح بنا رہے ہیں۔ تو آپ کا جو 12 کروڑ روپے کا جو ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں گزارا نہیں ہوتا آپ کا، تو سیڈ منی کو انشاءاللہ بڑھا کے ہم 20 کروڑ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو، اور پیسہ ویسے بھی جو آپ کا پڑا ہوتا ہے۔ تو میں تو خود اس ویژن کا خود میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ یہ زیادہ بہتر ہے جب تک پاؤں پہ کھڑے آپ نہیں ہوتے بجائے دینے کی، کیونکہ میں نے بہت سی چیزوں میں جب یہ کیلکولیٹ کیا شروع میں آتے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسی یونیورسٹی جس کا سالانہ خسارہ ٹوٹل 20 کروڑ روپے ہے، اس کو ہم پچھلے 10 سالوں میں 5 ارب دے چکے ہیں، اور خسارہ پھر بھی وہیں کھڑا ہے۔ تو اگر یہ 5 ارب اکاؤنٹ میں ڈالے ہوتے تو ہر سال 90 کروڑ زیادہ روپے ملتے، بچوں کو اسکالرشپ بھی ملتی، یونیورسٹی میں کام بھی ہوتا، سیمینارز بھی ہوتے، فارن ٹور بھی ہوتے، ہمارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس مقابلوں میں حصہ بھی لیتے، پی ایچ ڈی اور ایم فل کرنے کے لیے ہم ان کو باہر ملکوں کی وجہ سے بھی بھیج سکتے تھے، لیکن وہ پیسہ ضائع ہو گیا۔ ہم نے باعث کے جو عوام کے ٹیکس کے پیسے کا ہمیں اختیار ملا ہے، ہم نے اسی لیے چلنا ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو 20 کروڑ کر دیں گے، جس سے آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ ساتھ حل ہوگا۔ جہاں تک بچوں والی بات ہے، 50 بچے آپ نے کہے تھے، اور آپ کے بچوں کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں کہ میرے جتنے بھی اسکالرشپ پروگرام چل رہے تھے یا اسٹائپینڈ پروگرام چل رہے تھے اس صوبے کے اندر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، اسکالرشپ کے حوالے سے، میں نے سب کو ڈبل کر دیا ہے۔ جتنا 76 سال میں تھا میں نے ڈبل کر دیا کہ اسے ڈبل بچوں کو ہم کریں گے، لیکن آپ کی ہمیں لسٹ نہیں آئی ہے، لسٹ ہمیں مہیا کر دیں تو مجھے منظوری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میں اسی میں ہی آپ کو ایڈجسٹ کر دوں کیونکہ میں نے اس کو آلریڈی ڈبل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پشاور ویلی، یہ پشاور ویلی وہ ویلی ہے کہ جو نہیں ہے، یہ وہ اناؤنسمنٹ لیٹر ہے پروویژنل کہ جو تب ہی ہوں گے کہ جب پشاور ویلی ہوگی، تو اب پشاور ویلی اب ہے، اس وقت نہیں تھی، ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ اس دن ہماری ایک نشست ہوئی ہے ہماری جو ملی یکجہتی کونسل ہے ان کے ساتھ، میں بڑا حیران ہوا ان کی باتیں سن کے، وہ بڑے سارے مذہب ہمارے دینی وہ لوگ ہیں کہ جو پورے دین کے تمام اتنے مسلک ہیں ہمارے، ان سب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا جو انہوں نے مجھے بتایا، یہ کام تو فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، لیکن میں بڑا حیران ہوا جو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اس چیز کے اوپر بھی ہمارا ایک فتویٰ موجود ہے، اس چیز میں بھی ہمارا ایک معاہدہ ہوا جو موجود ہے، اس چیز میں بھی جی ہمارا ایک کام ہوا تھا، اس کے بعد یہ کنسنسس ہوا تھا اور وہ موجود ہے۔ تو موجودیاں تو ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ تو میں نے یہی باتیں آپ گیٹ کے باہر بھی کریں تو امپلیمنٹیشن سٹارٹ وہاں سے ہوگی۔ ہم معاہدے کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے پہلے سے یہ سوچتے ہیں کہ بس موقع پہ دھوکہ دو اور کام نکالو۔ اپنے دینی اقدار ہم نے چھوڑ دیے ہیں، دھوکہ دے دین میں منع ہے، لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں، اسی لیے ہمارے چیزیں کاغذوں میں۔ تو پشاور نیو پشاور ویلی جو ہے اس کا تو روڈ ہی جب میں آیا ہوں کہ راستہ کہاں سے، اور راستہ ہی مسئلہ تھا، جب راستہ ہی نہ ہو تو ویلی کہاں بنے۔ انشاءاللہ تمام یہ مسائل حل کر کے انشاءاللہ ہم اسی سال میں اس کو شروع کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا جو وہ پروویژنل الاٹمنٹ لیٹر جو نہیں تھا، کیونکہ وہ چیز ہی گراؤنڈ پہ نہیں تھی، تو اب انشاءاللہ وہ چیز اب گراؤنڈ پہ آ گئی ہے، تو آپ کے الاٹمنٹ لیٹر بھی اب انشاءاللہ کنفرم ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پریس کلب کے حوالے سے کچھ پریس کلب کی تعداد زیادہ ہے، کچھ کی کم ہے، تعداد کے
پتہ نہیں ڈی خان والے مسئلے پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہو جائے گی. چلے 10 سال میں تو یہ ہو جائے گی ہے ابھی تک. یہ پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا لیول یہ ہے کہ ہو جائے گی 10 سال سے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, میں نے فنڈ بھی دیا, ہمیشہ سپورٹ بھی کیا, لیکن اس پریس کلب کے اوپر ریزرویشن ہونے کی وجہ سے ہماری جو ڈی خان کی صحافی برادری ہے اس میں ایک جنگ ہے جو میرے ساتھ آپ جانتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم جب بھائی آئے تھے تو میں نے کہا تھا میں تمہیں بہت زیادہ پیسے دے رہا ہوں لیکن یہ مہربانی کرنا یہ رولا حل کرنا. تو وہ یہی کہا گیا تھا کہ جی پشاور پریس کلب کے پیٹرن پہ ہی وہ رولا حل ہوگا. تو اگر ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ, اس کا مطلب ہے ہم آگے بہتری طرف جا رہے ہیں. نہیں ہوا تو آپ اس لیے کر لیں کہ اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے, اس میں آپ کا فائدہ ہے. آپ کی جو اینٹیٹی ہے وہ جتنی پروفیشنل ہوگی, جتنی بہتر ہوگی, جتنی اچھی ہوگی, جتنی ٹرانسپیرنٹ ہوگی, اتنی ہی آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کے پریس کلب کی کریڈیبلٹی اور آپ کے جو مکمل آپ کا جو ایک امیج ہے وہ اتنا بہتر ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں کام کریں اور آپ اس کو اسی اسپرٹ کے اندر, جو اسپرٹ آپ کے جو قانون بنے ہوئے ہیں اس کے مطابق چلائیں, کیونکہ آپ ایک ایسا فیس ہے جو آگے عوام کو حکومت کے ساتھ بھی اور تمام چیزوں کے حوالے سے, خبروں کے حوالے سے عوام کو آگاہی دیتے ہیں. تو جب آگاہی دینے والے کے اوپر ہی یقین نہ ہو تو میرے خیال میں وہ آگاہی کنفیوژن بنے گی. وہ پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ if you can't beat them, join them. میں اب یہ کہتا ہوں کہ آج کل یہ چل رہا ہے کہ if you can't beat them, confuse them. یہ اس سے بہت آگے چلا گیا یہ ہتھیار. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو سولرائزیشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس پہ بھی میں, چونکہ تقریباً آج سے 15-20 دن پہلے اس پہ فائنل میٹنگ ہوئی کیونکہ وہ کام شروع ہو گیا ہے, تو اس پہ اوپر میں نے پہلے خود حلف دیا اور باقی سب سے حلف لیا کہ اس میں سفارش نہیں چلے گی, کیونکہ اس پہ جب بٹن میں دباؤں گا تو میں ادھر بٹن دبانے سے پہلے بھی حلف دوں گا اور جو میرے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے سسٹم کے اندر وہ ڈالا ہوگا ان لوگوں کو, تو وہ بھی حلف لیں گے کہ اس کے اندر ہمارا کسی طرح کا بھی کوئی کردار نہیں ہے اور یہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اسی کو اندازی ہوگی. لیکن آپ لوگوں کے لیے